بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع کہ خنزیر کو اللہ تبارک و تعالی نے کس حکمت کے تحت پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا، کائنات کا یہ غلیظ ترین جانور کیسے پیدا ہوا، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اب تو سائنسی تحقیق نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، آج ہم آپ کو خنزیر کے حوالے سے نہایت اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین گرامی، خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے وابستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ فرمائیں جو ہمیشہ کشتی نوح کے پاس رہا ہو اور ہمیں کشتی نوح کے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ نوح کی قوم میں سے کسی ایک شخص کی مٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس مٹی سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اور اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند پڑ گیا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے باعث پریشانی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑو، یعنی کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس سے ایک جانور پیدا ہوا جس کا نام خنزیر تھا۔ خنزیر نر اور مادہ دونوں پیدا ہو گئے، اور وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا کھا گئے، اور وہ سب گند وہاں سے ختم کر دیا۔ ناظرین، خنزیر نص قطعی سے حرام اور نجس العین ہے۔ اس کے نجس العین ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نجس العین اور حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا واضح حکم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی نص قطعی سے اس کا حرام ہونا اور نجس العین ہونا ثابت ہے، اس لیے یہ نجس العین ہے۔ محققین نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے، اور اخلاقی نقصان یہ ہے کہ اس سے قوت باہمیہ میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ مغربی ممالک سے کیا جا سکتا ہے۔ خنزیر کسی بھی نبی کے زمانے میں حلال نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کے زمانے میں خنزیر حلال تھا، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل شفائے محشر سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔